اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93 ہے ہماری۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا پکا عہد بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے، اور اوپر اٹھا کے رکھ دیا ہم نے ان کے کوہ طور کو۔ یہ والی آیت آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی بالکل اسی طرح کی آئی ہے، اور وہاں پہ یہ آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہوا نا اور کہا گیا کہ تم تورات کے احکامات کو ضرور مانو گے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، اور جیسے ہی وہ پہاڑ ٹلا تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اور اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مالی تنگی ہے، تو وہ اللہ سے گر گرا کر صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اور پھر بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل ٹل گئی تو میں فلاں فلاں نیکی کے کام کروں گا، اور میں گناہ کو چھوڑ دوں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر پہلے جیسا ہی ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے، کبھی کبھی نعمتیں زیادہ پا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہے والی آیت، کیونکہ دو جگہ پر آئی ہے تو تھوڑا سا اسلوب پھر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑ لو جو تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس تورات کے اندر، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں قرآن کے اندر جو بھی احکامات ملے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن کو صرف مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے کہ قرآن اٹھائیں اور سینے سے لگا لیں اور محبت کریں۔ ہم اس کتاب سے اوبویسلی ایز اے مسلم ہمیں اس کتاب سے محبت ہے، ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن قوت سے پکڑنا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وَاسْمَعُوا اور سنو، یعنی کہ اس قرآن کو سنو، سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی کہ اتنے اللہ معاف کرے ڈھٹائی ان کی نظر آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں سن تو لیا ہے ہم نے قرآن کو، لیکن ہم پھر نافرمانی بھی کرتے ہیں اس قرآن کی، مانیں گے نہیں ہم۔ لیکن مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے، قرآن میں نیک لوگوں کا رویہ یہ آتا ہے، سمعنا واطعنا، کہ جس نے سنا اس نے مانا بھی، لیکن یہاں کیا ہے، سنا اور نافرمانی کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے ریزن کیا ہے، وَأُشْرِبُوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت کو، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی، کیوں ڈال دی؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ تو انسان جب اللہ کو اپنا معبود سمجھنے کے بجائے جس چیز کی بھی پرستش شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا کے طور پر اسی چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اللہ معاف کرے نان مسلم ہیں، وہ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ مذاہب میں لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو پوج رہے ہیں، تو جس چیز کو جو انسان پوجتا ہے اسی کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو ایز اے مسلم ہم کس کی محبت اپنے دل میں ڈالیں گے؟ اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈالیں گے۔ لیکن ہمارا بھی کیا حال ہے کہ ہم بھی اللہ کو چھوڑ کر جو مادی چیزیں نظر آتی ہیں نا، جیسے کہ اسٹیٹس کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، تو اس اسٹیٹس کو پانے کے لیے، اس شہرت کو پانے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے تو مال کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا، بس کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی محبت جو حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے وہ ایک طریقے سے ہمارا بچڑا ہے، اور جب ہم اللہ کی محبت کو سائڈ پر رکھ کر کسی اور چیز کی محبت میں آگے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی اسی کی محبت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہمارا دل اسی کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح اگر ہم اللہ کی محبت کی طرف اپنا اسٹیپ بڑھائیں گے نا، اللہ سے محبت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے، تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کے آگے 10 قدم چل کے اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ چیز ملتی ہے کہ انسان کے دل میں کسی نہ کسی چیز کی محبت ضرور ہوتی ہے، اور اسی محبت کے گرد وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ چیک کریں کہ میری محبتیں کیا ہیں، میں صبح اٹھتی ہوں میری کیا پلاننگز ہوتی ہیں، مجھے کس چیز سے محبت ہے۔ کوکنگ سے محبت ہے، کوکنگ میرا پیشن ہے، تو اٹھ کر اچھے سے اچھا کھانا بناؤں گی۔ بچوں کی تربیت تو بہرحال ہمارے لیے نیکی ہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایز اے ہاؤس وائف ساری چیزیں ہمارے لیے نیکی ہیں، بس ہم اس میں اپنی نیتیں صحیح رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں تو ہم دل سے کام نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گی۔ اور یہاں پر اشربو کا لفظ آ رہا ہے، اور اشربو کا مطلب ہوتا ہے پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ پلانے کا لفظ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ پلانے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانے کا لفظ یوز نہیں ہو رہا، پینے کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔
جب ہم کوئی چیز پیتے ہیں نا تو ہماری باڈی کے ایک ایک ایسا لگتا ہے رگ کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. مشروب پینے کی چیز ہم جب پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورے پائپ سے اندر گیا اور سب جگہ کو اس نے سیراب کر دیا. تو بالکل اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے وہ محبت، بچڑے کی محبت. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے سوا وہ کون سی محبت ہے جو میرے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی محبت کو میں سائڈ پر کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر تم ایمان لانے والے ہو تو. یعنی کہ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہو تو تمہارا دل تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. تو ایمان والے اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے. قرآن میں ایک اور آیت آپ انشاءاللہ جلد پڑھیں گے، 2 پارے کے بالکل اسٹارٹنگ میں ہی آتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ شدید محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے سارے کام کروا لیتی ہے. بچوں کی محبت ہم سے کام کرواتی ہے، چاہے ہم تھکے ہوئے ہوں، چاہے ہم بیمار ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے بیماری ماں کی ایک طرف ہے، لیکن بچوں کو ظاہر سی بات ہے ٹائم پر کھانا دینا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرنا ہے. بیماری کے باوجود ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اسکول کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، ان کی روٹین کو سیٹ اپ کرتے ہیں، چاہے کتنے بھی بیمار کیوں نہ ہو جائیں. مطلب ایک لمٹ تک ہم ریسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ہمت کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہمیں بچوں کی محبت کروا لیتی ہے نا یہ کام. نیند میں سوئے ہوئے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، 7 بجے الارم بجتا ہے، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں کہ کہیں وین مس نہ ہو جائے. تو جب بچوں سے محبت ہم سے بہت سارے کام کروا سکتی ہے تو کیا اللہ کی محبت ہم سے کچھ نہیں کروائے گی؟ اور اگر ہم کچھ نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، یا کچھ بھی ہم سلو ہیں دین کے معاملے میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں محبت کتنی ہے اللہ کی. تو اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان کا نماز میں دل لگنے لگتا ہے، نماز وہ شوق سے پڑھنے لگتا ہے، تو طریقہ ہی بدل جاتا ہے عبادت کا، بندگی کا. تو اصل بات محبت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے. اور یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پلا دے ہمیں ایسی اس جام کی طرح کہ بالکل رگوں کے اندر اتر جائے اللہ کی محبت، اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. نیکسٹ آیت ہے قل ان کانت، کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے دار الاخرۃ، گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصا من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو تم موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا، میں نے لاسٹ کلاس میں یہ بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کو یہ لگتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بس تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے، یا جنت کا گھر انہی کے لیے ہے. یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے یا آخرت کا بہترین گھر ہے لوگوں کے علاوہ میں تمہیں دوں گا، تو تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. آپ دیکھیں نا، جس کو 100% پتا ہو کہ اسے مر کے جنت میں ہی جانا ہے تو وہ دنیا میں رہنا تو پسند نہیں کرے گا نا. وہ یہ سوچے گا کہ چلو یہاں دنیا میں تو مشکلات ہیں، یہاں سے مشکلات سے فارغ ہوں اور جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ موت کی تمنا پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا کہ انسان نہ موت کی تمنا کرے اور نہ خود موت کے منہ کو دعوت دے، یعنی کہ موت کو گلے لگائے. خودکشی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حرام ہے اسلام میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو؟ اللہ تعالیٰ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی اللہ سے کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ان کے لیے جنت ہے یا آخرت کا گھر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر گھر ہے تو پھر یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کا اصل میں نہیں کہہ رہے ہیں ان کو، بس ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اللہ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے ان کے انجام ہیں اور جیسے ان کے اعمال ہیں تو ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. دیکھیں جو میں نے بات کہی نا وہ یہاں ہی آ رہی ہے. اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، کبھی بھی. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. ان کے ہاتھوں نے کیا مطلب؟ ان کے اعمال جو آگے انہوں نے بھیجے ہیں ان کو سب پتہ ہے. بظاہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنی حرکتیں کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں اور اپنی ایسا بہترین امت کا حق ادا نہیں کر رہے. تو بظاہر تو وہ لوگ اگنور کر رہے ہیں اور ایک رویہ ان کا ہے، لیکن ان کو دل میں یہ بات پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر ہر انسان کے اندر رکھا ہے.
ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں صحیح اور کہاں غلط ہے. تو اگر آپ کو اور مجھے بھی یہ کہا جائے کہ اگر بڑے ہی نیک بنتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، تو آپ اور میں بتائیں کیا کریں گے؟ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ابھی ہمیں کہا جائے کہ چلو موت آ رہی ہے تمہیں، تو ہم کیا یوں تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن اگر مرنے کا کہا جائے تو ہم تو ڈر جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے. آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں نے کیا بھیجا ہے آگے. اگر آج رات کو موت کا فرشتہ مجھے آ کر لے جائے تو میں کیا کروں گی؟ ابھی میرا اعمال اس لائق ہے کہ میں اللہ کو بھی فیس کر سکتی ہوں. تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہیں. آگے کی زندگی اتنی مشکل اور اتنی ٹف ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد اگلی دنیا کا نظارہ کریں گے، جیسے ہی ملک الموت ہماری روح قبض کرے گا، تو ہم اس دنیا سے اپنا کنیکشن کھو بیٹھیں گے اور ایک اگلی دنیا میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ اتنی زیادہ ظاہر سی باتیں ہوگی سخت کہ ہم بھول بھی جائیں گے کہ دنیا میں ہمارے کیا کیا ریلیشنز تھے اور ہمارے بچے کیا. ہمیں ان کی فکر نہیں ہوگی، اب ہمیں یہ فکر ہوگی کہ آگے میرا کیا بنے گا. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے کیا اعمال ہیں، تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. اگر میں بھی اپنے آپ سے یہ پوچھوں تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ غلطی صحیح کرنی ہے، ابھی تو وہ غلطی صحیح کرنی ہے. تو دیکھیں موت بتا کر نہیں آئے گی، کسی بھی وقت آ جائے گی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو پریپیئر رکھے. ایک سرپرائز ٹیسٹ ہے موت، جو اچانک ہو جاتا ہے. اور سرپرائز ٹیسٹ کی تیاری انسان کب کرتا ہے؟ اینڈ کے لیے رکھتا ہے کہ جب دل چاہے گا اور تھوڑے دنوں بعد کر لیں گے. بلکہ کیا کرتا ہے ٹیچر، اگر کلاس میں اناؤنس کر دے کہ سائنس کا آپ کا جو میں نے پڑھا لیا ہے پورے سبجیکٹ میں سے کچھ یونٹس میں سے آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہو جائے گا، تو پھر اگر ہم اچھے طالب علم ہیں اور شوقین ہیں پڑھائی کے معاملے میں، تو ہماری نیندیں اڑ جائیں گی اور ہم یہ سوچیں گے کہ ٹیچر پتہ نہیں آج منڈے ہے تو کیا پتہ ٹیوزڈے کو لے لے، پھر سوچیں گے وینسڈے کو لے لے. پھر ڈرتے ہی رہیں گے نا ہم، جب تک کہ ٹیسٹ نہ ہو جائے ہمیں چین نہیں آئے گا. تو موت ایک ایسا سرپرائز ٹیسٹ ہے کہ اچانک آ جائے گا، لیکن ہم بڑے ہی آرام سے دنیا کی زندگی میں مصروف ہیں اور تیاری تک کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہم. ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نے کیا بھیجا ہے آگے، اور کیا میں تیار ہوں جانے کے لیے کہ نہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید یہودیوں کی خرابی بتا رہے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ان قریب تم پاؤ گے، احرص الناس، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں ان لوگوں کو، علی حیات، زندگی پر. یعنی کہ یہودیوں کے اندر زندہ رہنے کی تمنا جو ہے نا بہت شدید ہے، وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، وہ چاہتا ہے ان میں سے ایک، لَوْ يُعَمَّرُ، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال. جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے تو ہر کسی کا کیا دل چاہتا ہے کہ اسے کتنی عمر ملے؟ 1000 سال. اتنی عمر ملے کہ بس وہ پورا کا پورا اچھے سے فائدہ اٹھا لے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں شوق ہے زندہ رہنے کا، ہمارا کیا دل چاہتا ہے میری عمر کتنی ہو؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ ابھی واقعی جو آج کل ایک ایوریج ایج ہے نا، وہ تقریباً جو ہماری نانی دادیوں کی ایج تھی جیسے 80 تھی، آج کل تو 80 تک بھی بہت مشکل سے پہنچتے ہیں. لیکن اگر ہم کبھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم واقعی، میں اپنا بھی بتا رہی ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ یہ سوچتی ہوں کہ اپنے بچے کی شادی دیکھوں، ان کے بچے دیکھوں، اور مطلب ایک خوشی دیکھوں، تھوڑی سی زندگی دیکھوں. اور پھر ایک ایوریج دماغ میں آتا ہے کہ چلو 80 سال تک تو انسان تھوڑا بڑھاپا ایک نارمل ہے کہ جی لیتا ہے اتنا بھی انسان. لیکن کتنا جئیں گے ہم؟ آج ہمارے دور میں تو 1000 سال کی عمر ہو ہی نہیں سکتی نا. 100 سال بھی بہت مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں. اور کیسے 90 سال کے بعد ایسے بستر کو لگتے ہیں کہ انسان خود ہی پھر موت کی تمنا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حال ہے میرا، اور میں دوسروں کا محتاج ہوں، میرے لیے مرنا بہتر ہے، تو مجھے موت دے دے. تو ہم میں سے ہر کسی کے دماغ میں نا زندہ رہنے کی خواہش ہے. لیکن دیکھیں ایک حد تک ہم جی سکتے ہیں، اس کے بعد تو ہمیں جانا ہے آگے. اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں بچانے والا اس کو عذاب سے یہ کہ وہ عمر دیا جائے. کتنی اچھی بات ہے کہ اگر انسان 100 سال بھی جی لے یا 200 سال بھی جی لے، اور اگر 1000 کی خواہش ہے 1000 بھی پورے کر لے، تو یاد رکھو کہ ایک دن مرو گے ضرور، اور تمہارا یہ عمر دیا جانا تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا. ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی طویل ہو تو ہمیں ساتھ میں ہی واقعی یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ حرص ہونی چاہیے. زندگی کیوں لمبی چاہیے؟ خوشیاں دیکھنے کے لیے نہیں، اس لیے زندگی مانگے کہ ہم اللہ کا مزید نیکیاں کما سکیں اور مزید جنت میں جانے والے کام کر سکیں. اور اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ میری عمر کی درازی اس لیے نہ ہو کہ میرے گناہ میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ 30 سال کی عمر میں اللہ نہ کرے مر جاتے ہیں، اور جو لوگ 60 سال کی عمر میں مرتے ہیں، تو دونوں کی نیکیوں میں بھی فرق ہوگا نا. جو 60 میں مرے گا اس کی نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگی، اس کے روزے بھی زیادہ ہوں گے. تو اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے زندہ رہنے کی تمنا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے.
واللہ بصیر بما یعملون، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، جو بھی ہم کر رہے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں دنیا میں آنے کے بعد۔ تو آج ہم نے جو آیات دیکھی، آیت نمبر 93 سے لے کر آلموسٹ 96 تک، وہ ایک ٹاپک تھا جو ہمیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا، اور اس میں ہمارے لیے پوائنٹس ہیں۔ کیا پوائنٹس ہیں؟ ایک تو یہ ہم نے جو آیت نمبر 93 دیکھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑھ کر محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کی محبت مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی نا تو یقین مانے میری محبت میں کمی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کی محبت بھی جھلکتی ہے انسان کے اعمال میں، ایک ایک چیز میں جھلک رہا ہوتا ہے کہ ہم انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 94، 95 اور 96 میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہودیوں کے اندر زندہ رہنے کی تمنا ہے، اور ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسان یاد رکھے کہ جب بھی مرے گا تو اس کو سارے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ بہت زیادہ زندگی ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں جواب نہیں دینا، کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے یہ والی آیتوں کا ایک طریقے سے سمری اس لیے کر دی کہ جو اگلی آیات میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اور بہت ہی زبردست ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے کافی نئے پوائنٹس ہیں، تو اس کو انشاءاللہ سیکھیے اور سمجھیے کہ سورہ بقرہ میں ماشاءاللہ کیا کیا باتیں ہیں، اور اتنی ایسی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ تو آگے کی آیات دیکھتے ہیں۔ اب آگے جا کر ایک آیت آج جادو کے حوالے سے بھی آئے گی، تو جادو کے جو ہمارے کانسیپٹس ہیں اور ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈرتے ہیں ہم جادو کرنے سے، اور یہ وہ جادو کے اثرات سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آیت بھی آپ ضرور سنیے گا، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس میں سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کلام کے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہر چیز کا توڑ ہے۔ آیت نمبر 97، کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہو دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا ہے اس جبرائیل علیہ السلام نے، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، کیا نازل کیا ہے؟ قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور کیا ہے؟ خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں جبرائیل سے نعوذ باللہ دشمنی ہے تو تم دیکھ لو کہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن لے کر اترے ہیں، اور قرآن کی کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور ہدایت ہے قرآن کے اندر، گائیڈنس ہے اور خوشخبری ہے۔ قرآن ہمیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جنت کے علاوہ دنیا کی فراخی کی بھی وہ بشارتیں دیتا ہے، دنیا میں سکون کی بھی وہ بشارتیں دیتا ہے، اتنا پیارا قرآن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیت کیا ہے، مطلب کیوں جبرائیل کے دشمن ہے کچھ لوگ؟ تو دیکھیں جبرائیل کے دشمن کچھ لوگ اس لیے ہیں، اس کے بارے میں ایک کیا کہتے ہیں، میرے پاس کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور وہ جواب سکھا کے چلے گئے۔ تو یہودیوں نے پوچھا کس نے جواب سکھایا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ہی مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں، انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، اس لیے اب ہم آپ کی یہ والی بات نہیں مان سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے، آپ نے صحیح جواب دیے، اس کے باوجود بھی نہ ماننے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دشمن کیوں سمجھا ہوا تھا؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جس طرح سے قرآن لے کر آتے تھے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ بھی ڈالا ہوا تھا کہ کیونکہ فرشتوں کے کام ہوتے ہیں نا اللہ کے حکم سے، وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جو روح قبض کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ معاف کرے ہمارے دماغ میں اسرافیل علیہ السلام کے لیے ذرا سا خوف آتا ہے کہ یہ فرشتے تو بھائی موت لے کر آتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں، عجیب سا ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ پچھلی بستیوں پر عذاب لاؤ، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ہماری قوم پر وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ بات یہ کہ ان کو ماننا نہیں تھا، تو بھائی طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اب اسرافیل علیہ السلام ہمارے پاس موت لے کر آتے ہیں تو کیا ہم اس فرشتے کا انکار کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہمیں تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم جبرائیل کو مانتے ہیں، ہم تمام میکائیل کو مانتے ہیں۔
یہ کہ واقعی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے موت بھی ایک طریقے سے رحمت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ کیا آ رہی ہے یہاں پر کہ وہ عذاب لاتے تھے، اس لیے وہ اپنی طرف سے ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، جو اللہ کا دشمن ہو، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ اور جبرائیل علیہ السلام کا، وَمِيكَالَ اور میکال علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے۔ جو اللہ کی فرشتوں کو یا کتابوں کو یا رسولوں کو کسی کو بھی نہ مانے نا، تو پھر اللہ نعوذ باللہ ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایسا انسان کس لیول کی زندگی گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی نظر آ رہی ہے کہ تم کیا دشمنی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے پھر ناراض ہوتے ہیں ایک طریقے سے، ٹھیک ہے، دشمنی مطلب اللہ کی پھر ناراضگی ایسے لوگوں کے لیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف کھلی کھلی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ان نشانیوں کا یعنی کہ قرآن کا مگر فاسق لوگ، جو نافرمان ہیں، جو بات کو نہیں مانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی کہ ان کا کیا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کیا حال ہے یہودیوں کا کہ وہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کو توڑ دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، بس مانتے ہی نہیں ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں۔ ولما جاءہم اور جب آ جاتے ہیں ان کے پاس رسول من عند اللہ، رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین توڑ دیتی ہے ایک گروہ ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، کتاب اللہ وراء ظہورہم کتاب اللہ کی اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ والی جو آیت ہے نا بڑی ہی اللہ معاف کرے ہمارے لیے ہے، میں صبح سن رہی تھی تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ اس آیت کے اندر بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں نا ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تو انہوں نے اس کو ایسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کوئی بات ہی نہ ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے توڑے اور کتاب کو اٹھا کر کیا کرا، پھینک دیا۔ نعوذ باللہ نبذ کا لفظ آ رہا ہے، نبذا پھینک دیا، اور لٹرل پھینکنا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کے کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں نا اس کا ہم ایک ہوتا ہے اٹھا کے پھینکنا، جیسے میرے ہاتھ میں ابھی تکیہ ہے میں اٹھا کے پھینک دوں، یا اللہ نہ کرے قرآن کی یہاں بات ہو رہی تو قرآن کو اٹھا کر پھینکنے کا مطلب کیا ہوگا، قرآن کو امپورٹنس نہیں دی، اصل میں پھینکنا نہیں ہے، مطلب مانوی طور پر پھینکنا ہے کہ آپ، اور آگے جو ٹرم یوز ہو رہی ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ایسے رکھ دیا کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہودیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، چلے پہلے یہودیوں کو لے لیتے پھر مسلمانوں کی طرف آ جائیں گے۔ یہودیوں کا یہاں کیریکٹر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایسے اگنور کیا جیسے ان کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھ دیا۔ پیٹھوں کے پیچھے رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں جس چیز کی ہمارے نزدیک محبت ہوتی ہے نا ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو چیز ہمیں ذرا سا سیکنڈری ہوتی ہے ہمارے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنا وارڈروب سیٹ کر رہے ہیں تو جو کپڑے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں، اور جو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ونٹر کلیکشن ہے تو اوپر کی طرف ڈال دیتے ہیں، شاپرز میں ڈال کر یا کپڑوں کے اندر فولڈ کر کر کے چھپا کے ذرا سا رکھ دیتے کہ جب دیکھیں گے کام آئیں گے تو بالکل اسی طرح سے ہمارے نزدیک جس کتاب کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو کتاب ہمارے لیے ویلیو نہیں رکھتی ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے اگر ہم مسلمانوں کے لیے لیں گے تو مسلمانوں کے لیے یہ آیت کیا ہے، اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ جو لوگ پورے سال میں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، نہ رمضان میں نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی تک لگی ہوئی ہوتی ہے قرآن پر، پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن پڑھے بغیر۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور کیسا علم کہ قرآن کو سمجھیں ہم، مطلب قرآن کو لائٹ نہ لیں، قرآن کو کوئی ایسی کتاب نہ لیں کہ بس کھولا اور ریسائٹ کرا اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، صحیح ہے۔
تو ایک دفعہ میں ایک واقعہ سن رہی تھی کہ قرآن کو کس طرح سے پھینک دیا جاتا ہے، پسے پوش ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت تک نہیں کی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ میں سن رہی تھی، بہت زبردست اس میں لیسن ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر اس طرح ہوا تھا کہ ایک مولوی ہیں یا وہ اسکالر ہیں دین کے، ان کو ایک جگہ پر گھر پہ بلایا گیا تھا درس وغیرہ دینے کے لیے. تو وہ گھر پر آئے تھے اور انہوں نے درس دیا اور سب کچھ ہوا. تو پھر جب وہ گھر سے چلے گئے تو میاں بیوی رہتے تھے وہاں، تو میاں بیوی نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ہمارے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے بہت ڈھونڈا تو نہیں ملے. تو ان دونوں نے آپس میں یہ سوچا کہ ہمارے گھر میں اللہ معاف کرے اس اسکالر کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، تو کس نے چرائے ہوں گے. تو پھر ان کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ یقیناً کوئی نہیں آیا تھا اتنے دنوں میں، تو وہی آئے تھے. تو پھر ان کا شک انہی کی طرف جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اگلا سال آتا ہے، وہ ہر سال بلاتے ہیں کچھ مولویوں کو اپنے گھر میں. تو اگلا سال آتا ہے تو وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ بلائیں کہ نہیں بلائیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے وہم کو اگنور کر دیتے ہیں اور دوبارہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ آ کے وہ درس دیں اور دین کی تعلیم دیں. تو جب وہ دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمت کر کے، جو صاحب ہوتے ہیں وہ ہمت کر کے پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تو یہ ہوا تھا اور ہمارے پیسے رکھے ہوئے تھے اور سب کچھ نا. تو مولوی نا رونے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ جو صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں. تو مولوی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھے تھے تمہارے پیسے کچھ اڑتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں نے اٹھا کر سامنے جو قرآن کا شیلف ہے نا اس پہ رکھ دیے تھے. تو مجھے رونا صرف اس بات پر آ رہا ہے، پیسے کھوئے یا جو بھی ہوا اس بات پر مجھے رونا نہیں آیا کہ تم نے مجھ پہ شک کیا. مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا اور تم نے وہ والا شیلف کھول کر قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی. تو میرا دل اس بات پر روتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی پورا سال گزر جائے اور ہم قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا اور اس میں ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہم کس طرح سے قرآن کو ایز اے مسلم ہو کر اگنور کر دیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پسے پوش ڈال دیتے ہو گویا کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں حاصل کرنا چاہتے. تو سیکھنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم ایسے حاصل کریں کہ ہمیں وہ سمجھ بھی آ رہا ہو. تو پسے پوش نہ ڈالیں، قرآن کو اہمیت دیں. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہو جو سامنے رکھی ہوئی ہو، ہمارا روز کا اس کا مطالعہ ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کیا کہا ہے. تو کتنی زبردست یہ آیت ہے اور کیا زبردست اس میں ہمارے لیے میسج ہے. اس کے بعد والی جو آیات آ رہی ہیں وہ جادو کے حوالے سے، اور ان آیات کو پلیز کچھ لوگ بالکل اینڈ ٹائم پر چلے جاتے ہیں کلاس چھوڑ کے. اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ لوگ میسج بتا کر جائیں کہ کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ اچانک آپ لوگ کلاس سے غائب ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک ایمرجنسی ہے یا نہیں آپ لوگ ابھی مزید کلاس اٹینڈ کر سکے تو پلیز بعد میں ضرور سنا کریں، کیونکہ کچھ آیات آپ آدھی سنتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ والی آیت آپ کو پوری سننی چاہیے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اب ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بیٹھے ہیں قرآن سیکھ بھی رہے ہیں. تو شیطان کیا کر رہا ہے، پہلے تو آنے نہیں دیتا تھا کلاسز میں، اب آپ آ ہی گئے تو شیطان کا ایک اور حربہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی کلاس ہم سے دلواتے اور تھوڑی ہم نہیں لیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. تو بہت ضروری ہے کہ آئے ہیں تو سکون سے بیٹھیے، کوالٹی ٹائم دیجیے، اور پورے ہفتے کے صرف 2 گھنٹے دینے ہیں آپ کو. آ رہی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. یعنی کہ یہود کی ہی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کچھ چیزوں کی پیروی کیا کرتے تھے جو جادو سے ریلیٹڈ تھی، تو انہوں نے بھی کیا کیا، اسی کو فالو کیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ایسا کیوں ہوتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ یہ غلط حرکت کر رہے تھے. تو آیت آگے کیا کہتی ہے، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. یہاں جادو کی بات ہو رہی ہے نا، تو کفر کیا ہے، جادو کیا ہے، کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کلیئر کرے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اس دور میں کچھ شیاطین ایسے تھے جو کافر تھے، یعنی کہ جو جادو سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین اور جو اتارے گئے 2 شہروں میں، ببابل ہاروت و ماروت اور جو 2 فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم صرف آزمائش ہیں. فلا تکفر تو نہ تم کفر کرو. فیتعلمون منہما
ما یفرقون بہ بین المرء و زوجی، سو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جس سے وہ جدائی ڈالتے درمیان خاوند اور بیوی کے، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے۔ سب سے امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیجئے اس بات کو کہ جادو کے ذریعے سے انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اب دیکھیں جو لوگ جادو کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا گھر اجاڑ دیں یا کوئی جادو کا حرکت کر لیں، لیکن یہ ساری چیزیں نا اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے جادو کے طور سے؟ اللہ کے کلام سے۔ اگر ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی باہر کی طاقت ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ اور اللہ کا کلام صرف زبانی طور پر پڑھ لینا ہمیں جادو کے طور سے نہیں روکے گا، بلکہ ہم دل سے اگر اللہ کا کلام پڑھیں اور اپنے آپ پر نظر بد کی دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی آنکھ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وقتی طور پر اگر کسی کی آنکھ ہمیں افیکٹ کرتی بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری آزمائش ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور جادوگر کیا سیکھتا ہے؟ جو لوگوں کو نقصان پہنچے اور لوگوں کو فائدہ نہ دے۔ تو جادو میں انسانوں کو فائدہ نہیں، نقصان ہی پہنچتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور جو کوئی بھی جادو کا علم سیکھے نا تھوڑا سا بھی، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ کتنا برا ہے جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے۔ صحیح ہے؟ اب اس آیت کے اندر بیسیکلی جو بات کی جا رہی ہے وہ جادو کی بات ہو رہی ہے، اور جادو کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ جادو کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اور جدائی کا لفظ یہاں بیسیکلی میاں بیوی کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن کسی اور رشتے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے، جیسے ماں بیٹی کا رشتہ ہو گیا یا ماں بیٹے کا رشتہ ہو گیا، تو جدائی ڈالنے کا کام کرتا ہے جادو۔ تو جادو کے ذریعے سے انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے کو نقصان پہنچائے۔ اگر سامنے والا اللہ والا ہے اور اللہ کے کلام کا اس نے سہارا لیا ہوا ہے تو جادو کا زور مطلب چیزوں پہ پڑتا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اب اس آیت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو لوگ جادو کرتے تھے نا اور جادو کا علم سیکھتے تھے، وہ ساری کتابیں رکھ کر چھپا دی تھی کہیں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، اس زمانے میں اس جگہ کو کھودا اور وہ کتابیں نکالیں، اور اللہ معاف کرے یہ الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جو حکومت سجا کر رکھی ہے نا، شیاطین وغیرہ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، یہ سارا جادو کے زور پہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جادو نہیں کیا، یہ تو بعد کے لوگوں نے کیا کیا ہے، خود سے جادو سیکھے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور یہ جو آ رہا ہے نا سینٹنس کہ 2 فرشتے اترے تھے ایک شہر میں، ہاروت اور ماروت نامی کے، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو بھیجا، 2 فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ کون ان سے جادو سیکھتا ہے اور کون اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے۔ اور فرشتے بھی کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں جادو سکھائیں گے، لیکن یاد رکھو کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، تو تم کیا کرنا، جادو کا علم نہیں سیکھنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اور ایک چیز ہم یاد رکھ لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیز جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو صورتیں دی ہیں نا، سورۃ الفلق اور ناس، اسی موقع پر دی تھیں۔ اور اس جادوگرنی نے کیا کیا تھا، کچھ گرہیں باندھی تھی، جو جیسے دھاگوں وغیرہ کے اندر گرہیں باندھتے جاتے ہیں اور اس کو پھونکتے جاتے ہیں نا، تو اس عورت نے 11 گرہیں لگائی تھی اور اس پر دم کرتی گئی تھی اپنے حساب سے، جو جادوگر کے منتر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توڑ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفلق اور ناس سکھائی تھی، اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، گرہوں میں پھونکنے والے، تو یہ لوگ پھونک پھونک کر اس طرح سے گرہیں ڈالتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جادو جو کرتا ہے نا وہ وقتی طور پر ہمارے لیے اوبویسلی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اچھے بھلے ہمارے میاں بیوی کے تعلقات چل رہے ہیں، اچھے بھلے ہم رشتے نبھا رہے ہیں، تو جادو کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے نا ایک زندگی میں چینج سا نظر آنے لگتا ہے، محبت نفرت میں بدلنے لگتی ہے،
تو ایسے موقع پر پریشان ہونے کے بجائے، لوگوں کو بلیم کرنے کے بجائے کہ فلاں نے مجھے نظر لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے کلام کا سہارا لیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو خوشگوار دکھانے کے بجائے اپنی زندگیوں کو لوگوں سے چھپایا کریں، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ہر چیز کا اشتہار دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایول آئیز ہمیں اٹریکٹ تو کریں گی نا۔ تو ہم کیا کریں؟ کوشش یہ کریں کہ اپنی نعمتوں کو اتنا بتاتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے نہ پھریں، بہت زیادہ خوش لوگوں کے سامنے نظر نہ آئیں، کیونکہ حاسدوں کو ہماری خوشی راز نہیں آتی ہے، پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھے اور انہی لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جو آپ کے محبوب ہیں اور جو خوش ہوتے ہیں آپ کی خوشی سے۔ اور اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے حسد بڑی نگاہوں سے یا ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ فلق اور ناس سورت پڑھیں، پانی پر دم کیے خود پئیں، بچوں کو پلائیں، اپنے بچوں پر دم کریں، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی انسان مجھے نقصان نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو اسپیشلی میاں بیوی کی بات آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات کہتی چلوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے میاں بیوی کے درمیان خرابی ڈالنا کہ یہ شیطان کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ شیطان کا جو بڑا سردار ہے اس نے سب کو کام پہ بھیجا تھا کہ جاؤ تم لوگ گناہ کر کے آؤ، طرح طرح سے انسانیت کو نقصان پہنچا کر آؤ۔ پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے اور جب سب آتے ہیں شیطان اپنے سرداروں کے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، مثال کے طور پر کسی کو نماز پڑھنے سے روکا یا یہ کیا وہ کیا، سب اپنے اپنے گناہ بتاتے ہیں، تو شیطان کہہ رہا ہوتا ہے، شیطان کا سردار تم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں، کیا کر کے آئے ہو، یہ تو کچھ نہیں کیا۔ پھر اتنے میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے اپنے سردار سے کہ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کیا؟ تو وہ پوچھتا ہے کیا کیا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں میاں بیوی کو آپس میں لڑوایا ہے۔ تو جو شیطان کا سردار ہوتا ہے اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، اس کو تاج پہناتا ہے اور اس کو واہ واہ کرتا ہے کہ ہاں کام اگر کیا ہے تو اس نے کیا ہے، یہ ہے کام۔ اب آپ سوچیں کہ میاں بیوی کو لڑانے کا کام اتنا پسندیدہ کیوں ہے شیطان کا؟ کیونکہ اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پوری انسانیت پوری کی پوری ایک جنریشن متاثر ہوتی ہے۔ جہاں میاں بیوی آپس میں لڑیں وہاں بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، اور وہ بچے ذہنی طور پر ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پہ بھی غلط اثرات ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کر اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اتنا زیادہ کمزور بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ریلیشن کو کس طرح سے مضبوط کریں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ہم بچیں، کیونکہ کب کوئی بات شیطان انسان کے دل میں ڈالے اور منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے اور سارا جو ایک تعلق ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انسان کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، اور زندگی کا ایک اصول بنائیں آپ، اور اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ جب میں غصے میں ہوں تو آپ خاموش ہو جائیں اور جب آپ غصے میں ہیں تو مجھے خاموش ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جب سامنے والا غصے میں ہے تو ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے بات بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو عام زندگی کا بھی اصول بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی دوست آپ کو فون کر رہی ہو بھڑک رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اور آپ نوٹ کریے گا کہ جب کوئی چیز بھڑک رہی ہوتی ہے نا اس کو اگر ہم مزید بھڑکانے میں ساتھ نہیں دیتے نا تھوڑی دیر میں تھم جاتی ہے وہ چیز۔ اکیلا انسان کتنی دیر غصہ کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ کے ہسبینڈ آفس سے کسی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں آئے ہیں اور بات کچھ نہیں تھی، کھانا تو ماشاءاللہ اچھا ہی بنتا ہے لیکن اگر کبھی نمک کم زیادہ ہو گیا، وہ ویسے اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے ہسبینڈ، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آج اس لیے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ آفس کا موڈ خراب تھا ان کا، اس وجہ سے انہوں نے اتنا ریئیکشن شو کیا ہے۔ اب وہ آپ کو غصہ کریں گے بھی سنائیں گے بھی تو کتنی دیر بولیں گے؟ اگر آپ خاموش رہیں گے نا تو وہ کم دیر بولیں گے، لیکن اب ساتھ میں شروع ہو جائے کہ ہمیشہ تو اچھا بنتا ہے اور کبھی ایسا ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے، تو اگر آپ آرگیو کریں گے تو آرگیومنٹ بڑھے گی۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو بہتر ہوتا ان کے لیے، تو البتہ وہ بہترین ٹھکانہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایمان لانا کیا ہے؟ جادو کو نہ سیکھنا، اور جادو کا کام کفر ہے تو جادو سے دور رہنا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا وہ ایمان ہے ایک طریقے سے، اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلتے اور فضول چیزوں میں پڑتے نہیں، تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی۔ جادوگر کے لیے کیا کہا؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کے لیے، اور جو جادو سے دور رہیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اللہ کو ہی اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اب آپ دیکھیں دونوں آیتوں کے اینڈ میں یہ آ رہا ہے کہ کاش کہ تمہیں علم ہوتا۔ تو ہر چیز انسان کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں علم کی کمی ہے تو میرے خیال میں ہم ہر کالے عمل کرنے والے سے ڈریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ فلاں انسان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اتنا ہی اثر رکھتی ہیں جتنا ہم ان کو موقع دیں۔
ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو راعنا مت کہا کرو، ٹھیک ہے، وقولوا انظرنا اور کہو دیکھیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ معاف کرے، یہودیوں کی شرارتیں تو ایک سے ایک ہیں۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو رائنا کا معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس کے اس کے معنی تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی۔ مثلا وہ کہتے رائنا احمق وغیرہ، یعنی کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، رائنا جو ورڈ ہے نا اس کو بگاڑ کر بولتے تھے، رائنا کر دیتے تھے، منہ تھوڑا ٹیڑھا میرا کر کے بولتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو جاتا تھا یہ لفظ، اس کا مطلب بدل جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ایسی حرکتیں مت کرو، بلکہ اگر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بہت عزت اور احترام والے لفظ استعمال کرو، اور تم کیا کہا کرو، وقول انظرنا، تم کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، آپ ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور ہمیں سنیے، یعنی کہ رسپیکٹ والے لفظ یوز کرو۔ اور اب یہ ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ رائنا ورڈ کو اس طرح بگاڑتے تھے کہ رائنا کر دیتے تھے، اور رائنا کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہمارا گڈریا، اور گڈریا کون ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جو جانوروں کو چلاتا ہے، چرواہا جسے کہتے ہیں۔ تو سوچے کس طرح کا ان کی، اللہ معاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کے لیے یا ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنی زبان کو کس طرح سے ٹویسٹ دیتے تھے اور کس طرح سے لفظ کی ادائیگی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ سکھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمیز سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ رائنا کا مطلب اصل میں جو ہے نا، رائنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سدرا، اس کا مطلب ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ ایکسکیوز کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری طرف اٹینشن کیجئے، لیکن یہ لوگ بگاڑ کر بولتے تھے رائنا، اور رائنا کا مطلب میں نے بتایا چرواہا۔ چرواہا کون ہوتا ہے، جو جانوروں کو چڑھا کر لے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان کو ٹویسٹ اس طرح کرتے تھے کہ وہ رائنا کہہ رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے لفظ استعمال نہیں کرو، بلکہ عزت و احترام کے لفظ یہ ہیں، تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور ہمیں سنیے، اپنے آپ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ پیارے لفظ استعمال کرو جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ شامل ہے۔ رائنا مت کہو، کیونکہ تم کیا کرتے ہو، بگاڑ کر کہتے ہو، تم تمیز سے ہی نہیں کہہ رہے، تو یہ ورڈ بھی بدل جاتا ہے، لہٰذا یہ ورڈ یوز ہی نہ کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر آپ کو پتا ہوگا، اللہ معاف کرے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا السلام علیکم کی جگہ بھی پتہ کیا بولتے تھے، السلام علیکم، بگاڑ کے سلام کرتے تھے، اور بگاڑ کر سلام میں بھی اس کا مطلب پایا جائے۔ سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ تم پر موت آئے۔ تو ایک اور بات اس سے ہمیں سمجھ آتی کہ ہم بھی جو ہے نا سلام ذرا ایکسنٹ صحیح کر لیں، سلام بالکل پراپر کیا کریں، السلام علیکم کرا کریں، کیونکہ کچھ لوگ جلدی میں بولتے السلام علیکم اور الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا شعائر ہے اور ہمیں سلام صحیح کرنے آنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ سلام علیکم کہیں آتے ہیں انٹر ہوتے بڑی آواز میں سلام علیکم، اس طرح مذاق نہ کریں سلام کے ساتھ، السلام علیکم پراپر کہیں سلام، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ایکسنٹ یا ہماری بات کرنے سے سلام کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، اور سلام ایک پیارا سا گفٹ ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ النساء میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لیے ایک تحفہ دیا ہے، کہ یہ تحفہ ہے کہ تم اتنے خوبصورت الفاظ کہتے ہو۔ کبھی ہم نے نوٹ کیا کہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں سلام کے اندر، کہ تم پر سلامتی ہو، تم ہماری شر سے محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ تم پر خیر و برکت نازل کرے، ہر طرف سے تم پر سلامتی آئے، ٹھیک ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہود اور نصارہ یا مشرکین کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خیر و بھلائی نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر لیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہماری نسل میں سے آنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آ گئی،
تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنا پسند نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. نسل کے الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے جس کو بھی دے دی تمہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. تو کون سی آیت پڑھی ہم نے؟ آیت نمبر 105 تک ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور آج ہمارے لیے یہیں تک کافی ہے، کیونکہ اگلا ٹاپک ایک دوسرا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. بالکل اسٹارٹ سے ہی آپ لوگ آ کر بیٹھیے گا، کیونکہ پہلی آیت ذرا سی امپورٹنٹ آیت ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلاس اچھی بھی لگی ہوگی، سمجھ بھی آیا ہوگا، کافی کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے. تو اگر کوئی سوال ہے، کوئی